مشال ملک کون ہے؟ مشال ملک اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کرتی ہیں؟ اب سمجھے اس وقت کی جو مشال ہے وہ انویزیبل والز کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے. اعلان جنگ ہے آزادی کے لیے. پیرنٹس اتنے ہائر پوزیشنز پہ ہوں تو بچے کہیں نہ کہیں دب جاتے ہیں. والد صاحب بہت جلدی چلے گئے، فوت ہو گئے، تو وہ پھر کمی پھر وہیں والدہ نے پوری کی. کیا میں آپ کو صنف آہن کہہ سکتا ہوں؟ سرینڈر از نیور این آپشن. ڈرنا، یہ جو چیزیں ہیں بہت کچھ دیکھا ہے لائف میں، بٹ آئی تھنک کہ اپنی انر کالنگ کو بس آپ سنیں، وہی آپ کو صنف آہن بنا دیتی ہے. یاسین صاحب کے ساتھ آپ کی پہلی ملاقات کب اور کیسے ہوئی تھی؟ اسلام آباد میں پنجاب ہاؤس میں ان کا بہت بڑا ان کے آنر میں ایونٹ ہوا، تو میری والدہ نے کہا کہ اس پہ آپ کو جانا چاہیے. اس ٹائم پہ اتفاق سے یاسین صاحب کی اسپیچ چل رہی تھی، اور وہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا ہوا. یقین کر لو آج بھی ایسے وہ فلیش بیک آتا ہے جیسے کہ وہ ابھی مومنٹ میری لائف میں گزرا. آپ دیکھ لینا 20 ایئرز سپر ہو گئے. پرپوزل جو تھا شادی کا یاسین صاحب کے ساتھ، وہ یاسین صاحب کی جانب سے آیا تھا یا آپ کی جانب سے گیا تھا؟ 1.5 ملین سگنیچرز کی ڈسپلے ایگزیبیشن تھی پاکستان میں، اسلام آباد میں، اور اسی طرح انہوں نے دلی میں کی، یورپ میں کی، امریکہ میں کی، جب پیس پروسیس چل رہا تھا. اور اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ دنیا کو پیغام دینا کہ کشمیری جو ہیں اس مسئلے کے جو ہیں وہ مین فریق ہیں، اور ان کی امنگوں کے مطابق جو ہے مسئلہ حل کیا جائے. آپ نے تنہا اپنی جو بیٹی ہے اسے پالا ہے، کیا کبھی آپ کی بیٹی نے آپ سے پوچھا کہ بابا کب گھر آئیں گے؟ 2 ایئرس کی تھی جب لاسٹ وہ اپنے فادر کو ملی. اب 11 سال ہو رہے ہیں اس جدائی کو. انہوں نے اپنی لائف میں یہ خانہ ہی نکالا ہوا تھا شادی والا. انہوں نے کہا تھا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، آزاد نہیں ہوگا، میں کسی اور کی لائف کیسے رسک میں رہا. بٹ دین پیس پروسیس ایک چلا، ان کو ایک امید ہوئی، وی فیل ان لو، اور پھر وہ ایک آہستہ آہستہ اتنا بانڈ آگے بڑھتا گیا. اور ہماری منگنی بھی آپ کو پتہ ہے کب ہوئی ہے؟ 2008 کے اینڈ میں ہوئی، اور اس وقت وہ جموں جیل میں اریسٹڈ تھے، اور ان پہ PSA لگا ہوا تھا. مطلب کہ اس وقت کوئی ہوپ نہیں تھا کہ پتہ نہیں وہ کب نکلیں گے. منیمم 2 ایئرز وہ اندر ہوں گے. اور ان کا اپینڈکس پھٹ گیا، ان پہ ٹارچر ہوا اس ٹائم پہ جیل میں، اور جان بوجھ کے ٹارچر کیا گیا ان کو. پہلی دفعہ سری نگر کب گئی تھی؟ I went there in 2009. میں وہاں پہ کیا ماحول تھا وہاں؟ تو یقین کریں جیسے کوئی فیری ٹیل ویلکم ہی ہوتا، پورا شہر باہر نکلا تھا. یاسین صاحب کی پہلی محبت آپ ہے یا آپ کہہ لیں کشمیر ہے؟ My first love is Kashmir, then it is مشال. جب یہ اوپر کمرے میں آئے میں نے بڑی لڑائی کی. میں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ آپ نے کیا کہہ دیا، you broke my heart. کیا لگتا ہے آپ کو کہ دوبارہ ملاقات کب ہو سکتی ہے؟ I really don't know کب ہوگی. بہت امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالے جتنا کوئی سہ سکتا ہے. کیا کوئی جیل سے انہوں نے آپ کے نام خط لکھا یا آپ کو پیغام بھیجا؟ لیٹر تو بہت دور کی بات ہے. لیٹر لکھنا، فون پہ آواز کا رشتہ ہونا، ویڈیو کانفرنس ہونا، ٹیلی گرام ہونا، ملاقات وہ تو پتہ نہیں کس جہان میں کرانی ہے انہوں نے. کچھ بھی نہیں. تو یہ آ جاتی ہیں رپورٹس اخباروں کے تھرو کہ اگلی پھانسی کے کیس کی ہیئرنگ کب ہے. کتنی مدت سے آپ کی بیٹی نے اپنے باپ کی آواز نہیں سنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز کا آفیشیل پوڈ کاسٹ. میں خاور بخاری. آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف میں لفظی طور پہ یوں کرواؤں گا کہ یہ صنف آہن ہے، اور ایک ایسے شخص کی یہ زوجہ ہیں، ایک ایسے شخص کی یہ اہلیہ ہیں جن کا قصہ ماؤں کی لوریوں میں ہے، اور جو جنگجو بیٹے ہیں ان کی مائیں اپنے بیٹوں کو یاسین ملک کے قصے سنایا کرتی ہیں. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن. کمفرٹیبل ہیں؟ بات شروع کی جائے؟ جی ضرور ضرور. اچھا میم، سب سے پہلے تو مجھے آپ کے بارے میں جاننا ہے. مشال ملک کون ہے اور مشال ملک اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کرتی ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، یہ اس طرح کا کویسچن اٹس جسٹ لائک آئی تھنک ہر انسان ایک انگما ہوتا ہے اپنے آپ کو ہی. اگر ہم اپنے اندر ہی اگر ہم جھانکیں تو ہر وقت ایک انر ایک ایولیوشن ہو رہی ہوتی ہے انسان کے اندر. اور اٹس لائک یو آر ان دا کراس روڈز بٹوین لو اینڈ بٹوین فریڈم، بٹوین آرٹ وچ از بیکاز ایک آرٹسٹ کے لیے کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، نہ کوئی قید ہوتی ہے، اس کی تھاٹ سے نکلتی ہے نا کریٹیوٹی. اسی طرح ایک فریڈم فائٹر کے لیے ہوتا ہے. تو یہ جو شیکلز ہیں آپ سمجھے اس وقت کی جو مشال ہے وہ مطلب کہ ان انویزیبل والز کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے. جو بیریئرز ہیں اپنی کریٹیوٹی کو ڈائی ڈاؤن نہ کرنا، یا اپنی آئیڈیالوجی کو، یا اپنے
مطلب ایک ہاتھ میں پینٹ برش ہے تو دوسرے ہاتھ میں آپ سمجھیں کہ اعلان جنگ ہے آزادی کے لیے, فریڈم کے لیے اور امن آواز کے اٹھانا, لیے, مزاحمت آزادی کرنا. تو اور کہ یہ ہے میں اس وقت کی مثال. میں جب آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو گوگل پہ بھی اور دیگر پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے جب دیکھا, آپ کے فادر اکانومسٹ, آپ کی جو مدر ہیں وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. آپ نے آرٹسٹ بننے کا فیصلہ کیسے کیا, اور آپ کی جو اپ برنگنگ ہے, گھر کا ماحول کیسا تھا, اور پیرنٹس کے ساتھ آپ کی جو تربیت ہے, بچپن کی کچھ ایسی یادیں جو پیرنٹس کے ساتھ آپ نے گزاری ہوں؟ ہمارا نا بہت ہی, جس سے آپ نے مینشن کیا, ایک بہت ہی ادبی گھرانہ. والد صاحب ایک فلاسفر اور ایک ریولوشنری آئیڈیاز والے. ہی واز اے فرسٹ اکانومسٹ جنہوں نے پاکستان میں جب آئے واپس جرمنی سے, وہاں فل پروفیسر تھے بورن یونیورسٹی میں. تو ڈھاکہ فال کے بعد انہوں نے کہا میری نیندیں حرام ہو گئی تھی کہ میرا ملک 2 لاکھ ہو گیا. when he came back, اور اس وقت ان کے دوستوں نے کہا کہ وہاں پہ آپ کے پوسٹ مین سے بھی کم آپ کی سیلری ہوگی اگر آپ اپنے ملک, جو آپ جرمنی میں آپ لائک پروفیسر از کنسیڈرڈ گاڈ آن ارتھ, تو اتنے ویل سیٹل, تو آپ وائی یو برننگ یور بوٹس ملک. تو ہی سیڈ آئی جسٹ کانٹ سلیپ, آئی کانٹ سی مائی کنٹری بریکنگ اپارٹ. تو وہ اس ریولیوشن کے ساتھ وہ واپس آئے, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ, ٹو ری بلڈ دا کنٹری. اینڈ ہی واز اے فرسٹ اکانومسٹ, ویسے تو خیر انٹرنیشنلی ریناؤنڈ اکانومسٹ تھے, جنہوں نے یہاں آ کے فارن ایڈ کے خلاف سب سے پہلے شور مچایا. اور ان کا مطلب بہت سے ریولیوشنری آرٹیکلس بھی تھے. پھر میری والدہ سے جب ان کی شادی ہوئی, مائی مدر واز آلموسٹ لائک 27 ایئرز ینگر ٹو ہیم. تو امی واز لائک اپنی بیچلرز کر رہی تھیں. پھر اس کے بعد انہوں نے شادی کے بعد ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس کے اندر. وہ شادی کے بعد اسلام آباد سیٹل ہوئیں, اور پھر وہ آتی تھیں ایز اے کیجول اسٹوڈنٹ بیک ٹو لاہور, کیونکہ ہیں وہ لاہوری تھیں. تو کہتی تھی میں نے پڑھنا ہے تو میں نے اپنے لاہور میں ہی آ کے پڑھنا ہے. تو وہی جی سی یو وغیرہ کی جو یادیں, پاپا بھی وہاں سے بھی پڑھے, پھر بعد میں وہ جرمنی. تو امی پالیٹکس میں آئیں فرام اے ویری ینگ ایج, کیونکہ ان کی جو دادی تھیں وہ پاکستان موومنٹ میں فاطمہ جناح کے ساتھ, جو بیگم فاطمہ جناح کے ساتھ ہراول جو دستہ تھا جو 10 ویمن کا تھا, اس میں فاطمہ بیگم امی کی دادی بھی تھی. پھر انہوں نے گرالی ان کا گاؤں تھا, انہوں نے بہت سی زمینیں بھی دیں. پھر انہوں نے کارنر میٹنگز کرتی تھیں. تو وہ ایک اس گھرانے میں ان کی بھی آنکھ کھلی, جس میں عورتوں نے بڑا ایک رول پلے کیا پاکستان موومنٹ میں. پھر ان کی پھپھو تھی, ان کی شادی سری نگر میں ہوئی آغا فیملی میں, جو ایک ون آف دا موسٹ رسپیکٹیبل فیملیز جو تھیں ابھی تک اگر دیکھا جائے, کچھ چند خاندان ہیں. اور وہاں پہ پھر بہت سے جو سوشل ایشوز پہ انہوں نے بہت کام کیا, ایجوکیشن کے اوپر, مقبوضہ کشمیر کی میں بات کر رہی ہوں. تو اس طرح کی امی میں بھی یہی تھی پولیٹیکل ایکٹیویزم. اور پاکستان مسلم لیگ انہوں نے جوائن کی, پھر وہاں پہ الیکشنز کروائے. پھر انہوں نے بہت سے کام کیے, جس طرح سینٹ کے اندر ویمن کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی, اور وہ خود انڈر ایج تھی, بٹ شی فاٹ فار دیٹ. پھر اور آرڈیننس ریپیل کروانا. تو جب ایسا ماحول گھر کا تھا, تو ہم بچے کی جو پرورش ہوئی, لائبریری تھی, ہزاروں بکس تھی ہمارے گھر میں. تو مطلب کہ ایسا ماحول ہوتا ہے نا جس میں پاکستان سے محبت, کشمیریوں سے, پیلسٹینین سے, وہ آپ کو بچپن سے آپ کا گھر ہی پہلا درس کا ہوتا ہے. ایک وہ, پھر اس کے بعد ڈیسٹنی آپ کو دیکھیں کہاں لے جاتی ہے آہستہ آہستہ. تو بچپن بھی بڑا ہی ایک ڈفرینٹ قسم کا تھا ہمارا. جان ایلیا ایک بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر کی ناشتے کی ٹیبل کے اوپر فلسفے کی گفتگو. میرا خیال ہے کہ آپ بھی اسی ٹائم سے گزری ہیں کہ فادر بھی فلسفے کی گفتگو کر رہے ہیں, مدر بھی. تو اور ایک ریولوشنری اسپرٹ. اور پیرنٹس میں کبھی یہ نہیں تھا کہ بیٹا فرسٹ آنا ہے, یا مطلب کہ رٹا لگانا ہے, یا ہر حالت میں یو ہیو ٹو ایکسل. بلکہ یہ ہمیں انکریج کیا جاتا تھا کہ کچھ سمجھ نہ آئے تو ٹیچر سے بار بار پوچھو. اور کویسچن ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا, ڈونٹ ہیو اے ڈل مائنڈ, بی انکویزیٹو. یور مائنڈ شوڈ بی ایکٹیو, یو شوڈ لک اراؤنڈ, یو شوڈ آبزرو, اینڈ یو شوڈ بی ایز کیوریس ایز یو کین. اور کیوریوسٹی ہی آپ کے اندر جو ہے آپ کو لرننگ, جو اصل جو گراسپنگ ہے. تو یہ اکثر ہمارے فرینڈس کا وہی ہوتا تھا گھر جا کے, جی کون فرسٹ آیا ہے, کمپٹیشن کرنا. تو کمپیٹیٹیونیس میں بلیف ہی نہیں تھا ان کا. آپ پھر کلاس میں تو اپنے ٹیچرس کو بہت تنگ کرتی ہوں گی, بھائی بہت تنگ کرتا تھا کوسچنز کے حوالے سے. میں خاموش ہوتی تھی, اکثر میں ڈرائنگ کر رہی ہوتی تھی. اچھا. کوئی بھی کلاس چل رہی ہوتی تو میں ایک آرٹسٹ, کوائٹ اپنے ورلڈ میں,
ڈریم ورلڈ میں اور اپنی آپ کے بھائی کی آپ بات کر رہی تھی. بھائی بہت کوسچن تو ٹیچرز تنگ آ جاتے تھے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ کہ بھی بہت سوال کرتے. تو انہوں نے کہا کہ یہی تو مائی مدر یوز ٹو فائٹ ود دیم. شی یوز ٹو سے کہ وہ 1000 سوال کرے, آپ کا کام ہے آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے. بچے آئے کیوں ہیں؟ ان کی مائنڈ گرو کرنے کے لیے. تو آپ ان کو اس طرح بند نہیں کر سکتی ان کے. تو یہی فلاسفی اب تو آپ دیکھ لیں اس کے اوپر باقاعدہ کورسز کرائے جاتے ہیں کنڈر گارٹن میں, اسکول میں, پرائمری کلاسز کے اندر, کہ جتنا بچہ سوال کرے گا اس کو آپ نے ہلکا سا بھی ہاشلی نہیں بولنا کہ وہ ڈر جائے, وہ سہم جائے. یہی وہ فاؤنڈیشنل ایئرز ہیں. بالکل. اچھا, آپ کتنے عرصے سے اور کتنے سال کی تھیں آپ جب آپ نے پینٹنگ شروع کی, اور برش آپ نے پہلی دفعہ کب اٹھایا تھا؟ I don't know, maybe I was very young. I don't know جب پینسل اٹھائی ہوگی, ایگزیکٹ تو نہیں یاد, بٹ مے بی 5-6. 5-6 سال کی عمر سے آپ ہر وقت ڈرائنگ کر رہی ہیں. یہی میرا شوق ہوتا تھا, ہر وقت گم رہنا. آپ کو انکریج کرتے تھے آپ کے گھر والے؟ بہت. کبھی نہیں روکا کہ بھی پڑھائی نہیں کری تم آرٹ کری ہو. وہ والا کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ بھی آرٹ کر کے کیا, جو اکثر لوگوں کا ہوتا ہے جی آپ نے کیا کر لینا, آپ کا کیا فیوچر. وہ والا کانسیپٹ ہی نہیں. جس چیز میں بچہ خوش ہے, چاہے وہ اسپورٹس ہے چاہے وہ آرٹ ہے. ہاں تھوڑا بہت ڈسپلن رکھنا پیرنٹس کا اور ٹیچرس کا بہت ضروری ہے کہ آپ کی ڈائٹ اچھی ہو, آپ کی فزیکل اور مینٹل ویل بینگ کے لیے آپ کو جو ہے ایک تھوڑا ڈسپلن لانا بھی ضروری ہے. بٹ آن دا ہول مجھے کبھی بھی ایک ڈسکریجنگ جو تھی, بلکہ ہر وقت انکریج ہی کیا جاتا تھا کہ اور کرو اور کرو. کلرس میں کھیلتی رہتی تھی میں ہر وقت. پہلا کمپٹیشن آپ کو یاد ہے کہ پہلا آپ نے کمپٹیشن ون کون سا کیا تھا, اسکول کے اندر یا کالج کے اندر, یا انعام آپ کو پہلا پینٹنگ کے اوپر پیرنٹس کی جانب سے یا ٹیچرس کی جانب سے انعام کتنا ملا تھا آپ کو؟ سرٹیفکیٹس ہی ملتے تھے ہمیں. تو ایک دفعہ کوئی ایک کریولا کی تھی, ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشن تھی جس کے اندر سلیکٹ ہو رہے تھے بچے. تو امی مجھے اکثر چھیڑتی ہیں جب, بلکہ وہ اکثر لوگوں کو یہ بتاتی ہیں, میں بڑی امبیرس ہوتی ہوں, بٹ چلے میں بتا دیتی ہوں اب تو کیا ہے, اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس میں سرٹیفکیٹ ملا تھا مجھے. تو وہ بھی میں گھر آئی تو میں نے کہا آئی ایم ناٹ ہیپی. یہ کیا, جاپان کا ٹکٹ دیتے تو بڑی, کیونکہ جاپان میں وہ ڈسپلے ہوئی تھی اور ہم بچے یہاں سے ہماری پینٹنگ سلیکٹ جو ہوئی تھی پاکستان سے. تو آئی گاٹ ون آف دا ٹاپ پوزیشنز ان دیٹ. تو میں نے کہا آئی ایم ناٹ ہیپی پاپا. میں نے کہا آئی شوڈ ہیو گاٹن اے ٹکٹ ٹو گو دیر. تو وہ بڑا ایک جوک بن گیا گھر میں کہ بھی اتنا کیا ٹکٹ بھی چاہیے تھا تمہیں. تو مین تھنگ تھی تو یو پارٹیسپیٹیڈ اینڈ یو نو یو گیو یور بیسٹ شاٹ. آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ریلیشن گزارا, اور کبھی آپ کے پیرنٹس نے آپ کو کبھی فیل نہیں آتا ایسا کہ جب پیرنٹس اتنے ہائر پوزیشنز پہ ہوں تو بچے کہیں نہ کہیں دب جاتے ہیں؟ جیسے بانو قدسیہ نے ایک بار کہا تھا کہ برگد کے درخت کے نیچے جو پودے بنتے ہیں وہ پھل پھول نہیں پاتے. تو آپ کو کبھی ایسا فیل آیا ہے کہ میرے پیرنٹس اتنے ہائر پوزیشنز پہ ہیں, ایک اکانومسٹ ہیں, فلسفہ نگار ہیں, مدر سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, تو آپ کبھی پریشر فیل کرتی تھیں بچپن میں؟ پراؤڈ فیل کرتے تھے ہم لوگ, مگر ہمارے اوپر میں نے آپ کو بتایا نا کہ مطلب کبھی مسلط نہیں کیا پریشر, پتہ نہیں پیرنٹس نے. میں شاید کرتی ہوں کسی نہ کسی وے میں بچی پہ, مگر بڑے ہی سٹل وے میں بات ہوتی تھی. اور یہ ہے کہ شرارتی بھی بہت تھے ہم لوگ, میں اور میرا بھائی, تو اس پہ ڈانٹ پڑتی تھی ہمیں کافی. تو آئی ڈونٹ نو, اٹ واز اے ویری ڈفرنٹ. اب میں وین آئی تھنک اباؤٹ اٹ, کیونکہ میں خود ایک پیرنٹ ہوں, تو ہمارے پیرنٹس نے واقعی, اب دیکھ لینا میری شادی کی چوائس, مطلب کہ میں خود 100 دفعہ سوچوں اس طرح. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ اسپیس ہمیں ہمارے والدین نے, خاص طور پہ والدہ نے, کیونکہ والد صاحب بہت جلدی چلے گئے, فوت ہو گئے, تو وہ پھر کمی پھر وہیں والدہ نے پوری کی. ہمیشہ وہ یہی بات kehتی تھیں کہ بھئی کوئی بھی کام کرنا ہے تو نیک نیتی سے کریں, آپ کوئی بھی کام کریں, ہاف ہارٹیڈلی نہیں کرنا چاہیے, اور تھوڑا اس پہ سوچیں, اس کے پروز اینڈ کونس. یہ اکثر ہوتا تھا, ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ جی پیپر پہ آپ لکھ لیں اس کے پروز کیا ہیں, اس کے کونس کیا ہیں, اگر پروز زیادہ ہیں تو گو فار اٹ. تو اس طرح کی ایک فرینڈشپ بھی تھی, رسپیکٹ بھی بہت تھی پیرنٹس کی, بٹ یہ تھا کہ وی کوڈ کمیونیکیٹ ود دیم. کمیونیکیشن ہماری بہت تھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ. یس, اور آئی تھنک کتنا میٹر کرتا ہے ویسے آپ کا
لائک لائٹر نوٹ کہ ہم لوگ اپنے پیرنٹس سے اگر ڈریں گے تو پھر اسی ڈر میں ہم جب گرو کرتے ہیں، اولڈر ہوتے ہیں، تو پھر دنیا تو ایک جنگل ہے جو آپ کو ویسے ہی دبا دیتی ہے. تو گھر سے ہی اگر آپ کو دبا دیا جاتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو مطلب کہ ود کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کریں. تو یہ واقعی کیا میں آپ کو صنف آہن کہہ سکتا ہوں؟ آپ کا آپ جو ہیں دل آئرن لیڈی ہیں آپ؟ چاہتا ہے کہیں. نہیں، آگے پھر میں نے اسی حوالے سے گفتگو کرنی. آپ کی آپ جیسے ہے بس یہ کہ سرنڈر از نیور این آپشن. ڈرنا، یہ جو چیزیں ہیں بہت کچھ دیکھا ہے لائف میں، بٹ آئی تھنک کہ اپنی انر کالنگ کو بس آپ سنیں. کبھی کبھی لائف میں بہت مشکلیں آتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا گھبراہٹ نہیں ہوتی، ہم انسان ہیں، بٹ اس ٹائم پہ ہم اللہ سے نہ مدد مانگیں. انر کالنگ آپ کو اس وقت الارم بیلز دیتی ہے کہ آپ کیا کریں. وہ ہم نہ کبھی کبھی ہم اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. اگر ہم اس وائس کو سننے لگ جائیں آہستہ آہستہ، وہ ہمیں کافی گائیڈ کرنے لگ جاتی ہے. تو وہی آپ کو صنف آہن بنا دیتی ہے. آپ خود کوئی چودھری نہیں ہوتے، آپ خود کوئی بہت فن خان نہیں ہوتے. اب میں کیا ہوں، آئی ایم ڈیلیکیٹ، آئی ایم ناٹ دیٹ ٹال نو، بٹ میرے اندر کوئی پاور نہیں ہے. یہ وہیں سے آتی ہے. بالکل آپ میں آتی ہے ہمت. آپ کی لائف میں پتہ نہیں کیا کیا چیلنجز ہوں گے. مے بی سم ٹائمز آپ رول بیک کریں پاسٹ میں اور آپ کہیں کہ یہ والا جو ہے، جو میرا ورژن ہے، شاید میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا. مگر یہ کہاں سے آتی ہے کہ اندر سے کہ ہم اٹھتے ہیں ہر روز اور پھر کہتے ہیں نہیں، ہم نے اس کو فیس کرنا ہے، ہم نے اس کو فائٹ کرنا ہے. تو پھر وہ ہمت ہم نہیں دے رہے اپنے آپ کو، وہ اوپر سے آتی ہے. مشال صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ یاسین صاحب کے ساتھ آپ کی پہلی ملاقات کب اور کیسے ہوئی تھی؟ وہ تو ہوئی تھی 2005 کے اندر، 5 جون تھا، اور پیس پروسیس چل رہا تھا ہسٹوریکل، اور آزاد کشمیر پورا باہر نکلا ہوا تھا حریت رہنماؤں کو ویلکم کرنے، بالکل فیری ٹیلز میں جس طرح ہوتا ہے. اور یاسین صاحب بھی آئے، دوسرے حریت رہنما بھی آئے. پھر اس کے بعد اسلام آباد میں ان کے ویلکمز ہوئے، سارے چینلز پہ ہم سب نے، پورے پاکستان نے ان کو ویلکم کیا. آزاد کشمیر نے، پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ پیس پروسیس شروع ہوا ہے. اور فائنلی یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کشمیر کا مسئلہ، کشمیریوں کے منگوں کے مطابق جو ہے انڈیا پاکستان انٹرنیشنلی لوگ آ گئے. اس دور میں، اس ہائپ میں، میری والدہ سی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی سینٹرل لیڈر تھی، پی ایم ایل کیو کی، اور وہ لوگ ہوسٹ کر رہے تھے. تو بہت سے ان کے ایونٹس ہو رہے تھے. تو جب وہ اسلام آباد میں پنجاب ہاؤس میں ان کا بہت بڑا ان کے آنر میں ایونٹ ہوا، تو میری والدہ نے کہا کہ اس پہ آپ کو جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بڑا ایک ایسا مومنٹ ہے جو کبھی قسمت میں نہیں ملتا کہ وہ واقعی اور لیجنڈ حریت کے رہنما جو ہیں وہ آئیں گے اور ہماری آنکھوں کے سامنے دیں گے. تو آپ کو بھی، تو کیونکہ بچپن کا آپ کو ماحول بھی بتایا نا، کشمیر کے ساتھ محبت، فنڈ ریزنگ کرنا، بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے، ہم نے ان کے لیے بولنا، پیلسٹائن کے لیے. تو آئی وینٹ ود مائی مدر، بٹ اتفاق سے تھوڑی دیر ہو گئی پہنچتے ہوئے. تو سیٹس ہمیں بالکل اینڈ کی ملی، اور کیمرہ سارے آگے لگے ہوئے تھے، دنیا جہان کے، لوکل نہیں بلکہ انٹرنیشنل بہت میڈیا تھا. تو وہ اس ٹائم پہ اتفاق سے یاسین صاحب کی اسپیچ چل رہی تھی، اور وہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ. یقین کر لو آج بھی ایسے وہ فلیش بیک آتا ہے جیسے کہ وہ ابھی مومنٹ میری لائف میں گزرا. آپ دیکھ لینا 20 years سے اوپر ہو گئے. And I was a young student, excited by those verses. اور میری اردو بھی اتنی اچھی نہیں تھی، اور وہ فیض احمد فیض کی انقلابی شاعری، اور میں اکثر ان کی بیٹیوں کو بھی جب میری ملاقات ہوئی ہے میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ یہی جو ان کی شاعری تھی اور یاسین صاحب کے آواز میں نے سنی اور وہ گونجتی، اور وہی مجھے کشمیر کی طرف لے گئی. آپ نے جب پہلی بار یہ خواہش کا اظہار کیا تو کس سے کیا؟ اپنی والدہ سے یا والد سے؟ پرپوزل جو تھا شادی کا یاسین صاحب کے ساتھ، وہ یاسین صاحب کی جانب سے آیا تھا یا آپ کی جانب سے گیا تھا؟ میرے والد صاحب کی تو ڈیتھ 2002 میں ہو گئی تھی، تو والدہ ہی تھی ہماری جنہوں نے والد کا بھی والدہ کا رول پلے کیا. اور آئی واز ویری کلوز ٹو ہر، بٹ آئی تھنک جس طرح انہوں نے انسٹنٹلی پرپوز کر دیا رائٹ اوے. 2 فنکشنز ہم نے اٹینڈ کیے، اس کے بعد مطلب 1.5 ملین سگنیچرز یاسین صاحب نے آن فٹ، بائی فٹ کلیکٹ کیے تھے، آف ہنڈریڈس آف ولیجز ان انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. امن کے لیے انہوں نے وہ جو ہے وہ اپنے کاروان چلایا سفر آزادی کا. اور
اس 1.5 ملین سگنیچرز کی ڈسپلے ایگزیبیشن تھی پاکستان میں، اسلام آباد میں، اور اسی طرح انہوں نے دلی میں کی، انہوں نے یورپ میں کی، امریکہ میں کی، جب پیس پروسیس چل رہا تھا. اور اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ دنیا کو پیغام دینا کہ کشمیری جو ہیں اس مسئلے کے جو ہیں وہ مین فریق ہیں، اور ان کی امنگوں کے مطابق جو ہے مسئلہ حل کیا جائے، اور ان کے سگنیچر ساتھ وہ لے کر آئے. تو واقعی وہ بڑا ہسٹوریکل ایگزیبیشن تھی. ہمیں بھی دعوت نامہ گیا، میری والدہ کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو بھی لائیں اور پھر اسٹوڈنٹس کو بھی لے کر آئیں، ینگسٹرس کو. تو ہم لوگ گئے وہاں پہ. اس کے بعد ایکنالجمنٹ بک پہ میں نے اپنی کامنٹس بھی لکھے، جس طرح باقی اتنے فینز ان کے لوگ لکھ رہے تھے کشمیر کے حوالے سے، دعائیں بھی ہوئی والدہ نے بھی. تو پھر میرا ای میل بھی تھا اس کے اوپر. پھر اگلے ہی دن، ایک آدھ دن بعد، غالباً ان کی واپسی تھی، تو ہی کالڈ اپ مائی مدر کہ بھی میں جا رہا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی بیٹی سے بھی بات کرنی ہے. تو وہ تھوڑا سا ذرا، کیونکہ ایک فارمل ریلیشن شپ تھی بالکل، تو والدہ صاحبہ نے مجھے فون دیا اینڈ آئی اسپوک ٹو ہیم، اور بیسٹ وشز ایکسچینج ہوئیں، اور دعائیں بھی بہت زیادہ دیں ان کو پوری پاکستانی قوم کی طرف سے. انہوں نے بھی کہا یہ میرا موسٹ میموریبل ٹرپ تھا. پاکستان کے لوگ انکنڈیشنلی پیار کرتے ہیں. بہت تو پیار میں نے کرتے ہیں تھینک یو کیا. تو انہوں نے کہا میں بھی بہت پیار کرتا ہوں پاکستانیوں کو. اور پھر انہوں نے پرپوز کر دیا مجھے. جی. تو یہی ہے ہماری شارٹ سی اور لو اسٹوری. شادی کے بعد آپ کا تو بہت کم عرصہ یاسین صاحب کے ساتھ گزرا. کبھی آپ نے تنہا اپنی جو بیٹی ہے اسے پالا ہے، کیا کبھی شکوہ ذہن میں آیا؟ کیا کبھی آپ نے یہ، آپ کی بیٹی نے آپ سے پوچھا کہ بابا کب گھر آئیں گے، یا بابا کے ساتھ ٹائم کیوں نہیں اسپینڈ کر پائے ہم؟ اس طرح کے کوشچنس کو آپ کیسے ٹیکل کرتی ہیں؟ یہ تو روزمرہ کی اسٹرگل ہے. پریکٹیکلی ایک سنگل پیرنٹ ہوں میں. اب 16 ایئرز ہو گئے ہماری غیر سے شادی کو، اور اس میں بھی اب ہارڈلی 2-2.5 مہینے اکٹھے گزرے. اکثر ٹائم ان کا جیل میں گزرتا تھا، 65 ڈیز آپ کے اکٹھے کیونکہ گزرے. جاتی تھی نا وہاں، ویزے لگتے تھے بڑی مشکل سے، تو ٹائم وہاں گزرا کافی. مگر یہ ہے کہ اس ٹائم میں ان کو 2-4 دن کے بعد بند کر دیا جاتا تھا، تو پھر ملاقات بہت کم ہوتی تھی، تو اس میں بھی بڑی مشکلات ہوتی تھیں. تو ایک دوری کاٹی، ایک خاموشی، ایک فون پہ بھی کبھی کبھی بات ہوتی تھی، کبھی نیٹ کم. تو بچی بھی اسی میں پیدا ہوئی، انہی دوریوں میں. پھر 2 ایئرس کی تھی جب لاسٹ وہ اپنے فادر کو ملی. تو 11 سال ہو رہے ہیں اس جدائی کو، فزیکلی نہیں ملے ہم سارے. تو وہ پوچھتی ہے بچپن میں بہت، جب چھوٹی تھی تب زیادہ پوچھتی تھی. پھر میں کہتی تھی یور فادر از اے سپر مین، ہی از اے سپر ہیرو. کارٹونس دیکھتی تھی نا کہ دے ول ہی سیونگ ایوری بڈی. تو وہ اس وقت پوچھتی تھی پاپا دیٹ اسٹرانگ، کین ہی پک اپ اے بلڈنگ، کین ہی فلائی لائک اسپائڈر مین، کین ہی جمپ لائک دیٹ. یہی جو بچوں کے ایک ورلڈ ہوتا ہے ان کا فیسنیشن کا. تو وہ بس آہستہ آہستہ اب جب بڑی ہوئی ہے تو وہ سمجھ رہی ہے. اور اس کی تو خیر آنکھ ہی پروٹیسٹ میں، آزادی، اس کے سلوگنز میں، تو وہ اس پارٹ آف ہر ڈی این اے. تو اب بس یہی ہوتا ہے کہ میں، جب وہ لو فیل کرتی ہے دوسروں کے پیرنٹس کو اکٹھا دیکھ کے، اس کی برتھ ڈے آئے، یا خاص طور پہ میری والدہ کے بعد بہت بہت کلوز تھی رضیہ امی کے ساتھ، تو وہ لونلی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ پھر میں یہ کہتی ہوں کہ بیٹا، ہی از ناٹ جسٹ یور پاپا، ہی از دا فادر آف دا انٹائر کشمیری نیشن. وہ ان کے بھی پاپا ہیں، ان بچوں کے جن کے فادر شہید ہو گئے، جن کے فادر جیلز میں، وہ ان سب کی ہوپ ہے. تو آپ یو شوڈ فیل پراؤڈ آف ہم. ان کو میں اس کا میں ٹینشن مشن پہ لے جاتی ہوں، تحریک پہ، کشمیر کے بچوں کی طرف. بٹ دین اگین اٹس نیچرل، ایک بچی ہے، پیرنٹس چاہیے، والد صاحب سے بات تو ہو جائے، کبھی وہ ہگ کر لیں، کبھی ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہوں، کبھی ریسٹورینٹ، تو وہ ڈرائیو پہ وہ چیزیں، کبھی واک پہ بچی نکلے اپنے پاپا. تو کہ دیز آر ریئلی لائک ایک نارمل فیملی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بٹ فار آس دس از لائک اے ڈریم کم ٹرو. تو وہ بچی میں ہے یہ ڈیپریویشن. اکیلے پیرنٹنگ کرنا کتنا مشکل کام ہے، بغیر مرد کے زندگی گزارنا. اور جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ایک ایسی جیل کے اندر ہیں جہاں پہ ان پر تشدد بھی ہو رہا ہے، جہاں انہیں ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے، تو یہ سب چیزیں جب کبھی ذہن میں آتی ہیں تو کیا آپ اس سے آپ اپنی بچی کو کیسے، بیٹی کو کیسے دور رکھتی ہیں؟ آئی ڈونٹ نو،
بہت سے چیلنجز آئے اتنے سالوں میں، ہر وقت آتے ہیں، ایک کانسٹنٹ بیٹل چل رہی ہوتی ہے. اور پھر دین میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا، آئی پریکٹیکلی ایم اے سنگل پیرنٹ، بٹ مائی مدر واز دا ریئل پیرنٹ، جنہوں نے بچی کی گرومنگ کی، میری کی اس فائٹ کے اندر، کہ یو کانٹ بی اے وکٹم، یو ہیو ٹو بی دا فائٹر، یو ہیو ٹو take the case of every Kashmiri, because you are suffering, your husband is suffering, and your daughter has suffered. So now you feel the pain of all the women, the children of Kashmir, the men of Kashmir, and don't become a liability for Yasin. Become his asset. Or leave him if you are just going to cry. تو وہ کہتی تھی کہ اس کی لائف میں وہ نارمل لائف تو کبھی بھی نہیں تھی. شادی بھی جب ہوئی اس وقت پریس پروسیس ختم ہو گیا تھا. تو یاسین نے تب بھی کہا تھا کہ آپ سوچ لیں، کیونکہ انہوں نے اپنی لائف میں یہ خانہ ہی نکالا ہوا تھا شادی والا. انہوں نے کہا تھا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، آزاد نہیں ہوگا، میں کسی اور کی لائف کیسے رسک میں رہا. بٹ دین پیس پروسیس ایک چلا، ان کو ایک امید ہوئی، وی فیل ان لو، اور پھر وہ ایک آہستہ آہستہ اتنا بانڈ آگے بڑھتا گیا. اور ہماری منگنی بھی آپ کو پتہ ہے کب ہوئی ہے؟ 2008 کے اینڈ میں ہوئی، اور اس وقت وہ جموں جیل میں اریسٹڈ تھے، اور ان پہ پی ایس اے لگا ہوا تھا. پی ایس اے سلیپ ہوا تھا کہ 2 سال وہ اندر رہیں گے. اس ٹائم پہ ان کے جو دوست احباب تھے، انہوں نے اسلام آباد میں، مطلب پنڈی میں، وہ آ کے انہوں نے گھٹی پہنائی. مطلب کہ اس وقت کوئی ہوپ نہیں تھا کہ پتہ نہیں وہ کب نکلیں گے. منیمم 2 ایئرز وہ اندر ہوں گے. اور ان کا اپینڈکس پھٹ گیا، ان پہ ٹارچر ہوا اس ٹائم پہ جیل میں، اور جان بوجھ کے ٹارچر کیا گیا ان کو. اور کہ بھی پاکستانی لڑکی سے کوئی رومر پھیلا کہ ہی از ان لو ود ہر، تو یہ کسی پاکستانی سے شادی کرنے والا ہے. تو اس ٹائم پہ پھر انہوں نے جیل سے پیغام بھجوایا فیملی کو کہ فوراً جا کے انگوٹھی پہنائیں اور ان کو رشتہ باقاعدہ بھیجیں. کیونکہ میں بھی اسٹوڈنٹ تھی، آئی واز لائک اینڈ مائی 4 سال ہی ویٹڈ، ٹرائی ٹو کنونس مائی مدر کہ بھی آئی وانٹ ٹو ریئلی میری. سعودی عربیہ ہمارے ساس سسر وہ گئے، انہیں دعائیں کی، وہاں سے فون پہ پھر امی نے کہا جو ڈیسٹنی ہے دیکھ لو، آپ کی چوائس ہے. تو بس یہی تھا. پہلی دفعہ سری نگر کب گئی تھی؟ آئی وینٹ دیئر ان 2009 اور 6 سپٹمبر کو میں وہاں پہ. کیا ماحول تھا وہاں پہ؟ ماحول تو یقین کریں جیسے کوئی فیری ٹیل ویلکم ہی ہوتا. پورا شہر باہر نکلا تھا. مطلب وہ مقبوضہ کشمیر جہاں پہ ہر وقت جو ہے ہمارے معصوم لوگوں کی لاشیں گری ہوتی ہیں، ان کو شہید کیا جاتا ہے، وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ ان کے جنازے جو ہیں وہ جو گزر رہے ہوتے ہیں اور لوگ رو رہے ہوتے ہیں. اس ماحول میں خوشی، سیلیبریشن دیکھنا ایک پوری قوم کی، اور ایک پورا ایک شہر امٹ کر آ جائے، تو یہ ایک معمولی منظر نہیں ہے مقبوضہ کشمیر کا. وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پوری قوم نے جیسے ویلکم کیا. اور ایک تو ماشاء اللہ یاسین صاحب کے لیے، کیونکہ وہ ان کی ایک بہت لیجنڈ ہے، اور پھر انہوں نے شادی کی اور اس کی خوشی، اور پھر انہوں نے شادی ایک پاکستانی سے کی، تو وہ اس سے بھی ڈبل پھر ہو گیا ماحول. وہ ایک جو سما بن گیا. اتفاق سے وہ دن بھی 6 سپٹمبر تھا. آپ سوچیں، جو ہمارا ڈیفینس ڈے ہے، اور اس دن ایک محبت کا پیغام جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے. اگر اس اینگل سے آپ دیکھیں، پیار کا، محبت کا، امن کا محبت، تب اس سے بڑا تو کوئی ویپن ہی نہیں ہے نا. یاسین صاحب ایک مزاحمتی لیڈر، ایک کہہ لیں کہ جہد مسلسل. گھر کے اندر ماحول کیسا تھا؟ وہ گھر کی 4 دیواری میں کیسے تھے؟ نرم لہجہ تھا، یا ان کا اورا جو تھا آپ پر حاوی رہتا تھا؟ کیا ایسا تھا؟ کیا عام مردوں کی طرح جیسے خواتین ہیں، بیویاں، کبھی کبھار بیویاں نخرے بھی کرتی ہیں، آپ کرتی تھی نخرے ان کے ساتھ؟ وہ گھر میں بالکل اپوزٹ ہیں. جتنے وہ رور کرتے ہیں باہر، اتنے ہی وہ جینٹل ہیں، اتنے ہی وہ سافٹ اسپوکن، نرم لہجہ ہے بہت. اور ان پہ غصہ پھر بھی سوٹ کرتا ہے کہ وہ گھر آئیں، ان پہ کیا ان کے کندھوں پہ بوجھ ہیں، پوری تحریک کے، شہادتوں کے، ظلم کے، اور پریشرز ہیں پوری دنیا کے، انڈیا کے. ٹکر اتنی بڑی ہے، مگر یہ واقعی ان کے اندر ایک ایسی کوالٹی ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، پہلے تو اپنی والدہ کو ملتے ہیں سب سے پہلے. والد صاحب ان کی بھی ڈیتھ ہوگی 2013 میں انکل کی. اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. بہت ہی سویٹ تھے میرے سسر.
پھر اس کے بعد وہ اوپر کمرے میں آتے تھے اور فوراً تیار ہو نکلو اچھا گھومنے چلتے ہیں. گھومنے چلتے ہیں. مطلب ٹائم بھی کم ملتا تھا اور بہت ہی جینٹل اور بہت ہی ان کو شوق ہوتا تھا کہ اچھے کپڑے پہنوں, تیار ہوں, فریش لگوں اور مطلب کہ اچھا موڈ ہو. آپ باتیں منواتی تھیں ان سے زور زبردستی کر کے امی مجھے یا یہی کہتی ناراض تھی, ہو میری کے؟ والدہ یہ کہتی تھی کہ اس کو بالکل تنگ نہیں کرنا, اس کے اوپر اس پہ اتنا ظلم ہوا ہے, اتنا ٹارچر ہوا ہے کہ چند لمحے خوشیوں کے مل رہے ہیں تو آپ نے بھی نا بس خوش رہنا ہے. اور بالکل یاسین کو نہیں کوئی اسٹریس دینی, کیونکہ یاسین پہ بہت بڑے ایک مشن کا بوجھ ہے, تو ان کو ہلکا سا بھی یہ میری والدہ کی طرف سے مجھے گرومنگ تھی. تو میں کہتی تھی اچھا, تو کبھی لیٹ اتنا آتا ہے میرا موڈ آف ہو جاتا ہے, ویٹ کرتے کرتے انتظار, جیلوں میں یہ ہوتا ہے ہر وقت, تو کبھی تو مطلب تھوڑا سا ٹائم, تو وہ لڑائی تھوڑی بہت انڈائریکٹلی ہو جاتی تھی. پھر آپ کو پتہ ہے عوام میں بھی ہر وقت لوگ آ رہے ہیں گھر پہ, اوپن ہے, کبھی کوئی آ رہا ہے اپنے مسئلوں سے, کبھی کوئی لیڈر کے گھر اور یہ تو پھر اب ظلم و ستم کی وہ چیزیں, تو کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی تھی ان کی لوگوں کے ساتھ, مطلب آل دا ٹائم. تو پھر ڈرائیو پہ ہمیں بھاگ جانا, پھر گانے لگانا, بڑا ہی ان کا بس میرے ساتھ جو ٹائم ہوتا تھا وہ بڑا ہی آئی تھنک ان کے لیے بھی اور میرے لیے بھی بڑا ایک سائے آف ریلیف, ایک پیسفل ٹائم, سکون ملتا تھا. مطلب کہ ایک بڑا ہی اس کے اندر ایک اسپریچول اورا ہوتا تھا, اور ہم بہت ہی اسمائلنگ. یاسین صاحب کی پہلی محبت آپ ہے یا آپ کہہ لیں کشمیر ہے؟ یہ پہلا سوال تھا جب ہم 6 سپٹمبر کو میں پہلی دفعہ پہنچی, سارے صحافی جرنلسٹ آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا, ایک تو یہ انہوں نے پوچھا کہ ول یور وائف جوائن پالیٹکس, اور دوسرا یہی تھا کہ از مشال یور فرسٹ لو اور ہیو یو گیون اپ آن کشمیر. اینڈ تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ شی از این آرٹسٹ, شی از مائی وائف, اینڈ شی از مائی فرسٹ لو از کشمیر, دین اٹ از مشال. تو پھر جب میں اوپر پہنچی تو میں نے پھر جب یہ اوپر کمرے میں آئے تو میں نے بڑی لڑائی کی. میں نے کہا یہ کیا ہوا, یہ آپ نے کیا کہہ دیا, یو بروک مائی ہارٹ, یو سیڈ آئی واز یور ہول ورلڈ, آئی ایم یور سول اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو انہوں نے کہا کانٹ کمپیئر, بٹ یہ حقیقت ہے کہ کشمیر کی جو آزادی کے لیے میں مطلب کہ ہر حد تک جا سکتا ہوں, اینڈ یو آر مائی ڈریم, تو وہ میرا گول ہے, یو آر پارٹ آف می. سو کہتے ہیں وہ تو میں نے اچیو کرنا. خیر ان کو تو اپنی فلاسفی آپ کو پتہ ہے لفظوں میں, تو پھر اب آج مجھ سے کوئی پوچھے تو وہی چیز میرے اندر ہے کہ کشمیر از مائی لو, کمپلیٹ لو, الٹیمیٹ گول, دا فریڈم آف کشمیر. freedom of Kashmir is your love. Yeah, but you can't compare it with my love for my husband, but it is وہی چیز میرے اندر بھی ٹرانسفر ہو گئی, وہ والا عشق. تنہائی میں آنسو تو آتے ہوں گے اور رونا تو آتا ہوگا, آپ دعا بھی کرتی ہوں گی اپنے شوہر کے لیے. آپ کی تنہائیاں جو ہیں کیا اپنے شوہر کی یادوں سے بھری ہوئی ہیں, اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ دوبارہ ملاقات کب ہو سکتی ہے؟ I really don't know کہ کب ہوگی. بہت امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالے جتنا کوئی سہ سکتا ہے, تو میں تو ہمیشہ آسانی کی دعا کرتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ میرے شوہر کی حفاظت کرے, تحریک کی حفاظت کرے اور کامیاب کرے ان کو, ان سب کو ان کے مشن میں, اور میں بھی ان کے لیے اپنا کوئی ذرا برابر بھی کوئی رول پلے کروں کشمیریوں کی آزادی کے لیے, انسانیت کے لیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت تنہائی میں کاٹتی بھی ہے تنہائی, اور مطلب کہ اتنا دفعہ اتنا روئی ہوں کہ کبھی کبھی آنسو خشک ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی خشک نہیں ہوتے. مگر یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اسٹرینتھ مجھے ملتی ہے, ایک تو میری والدہ نے ہمیشہ مجھے یہی بات کہی ہے کہ مایوسی کفر ہے. بہت مشکل وقت آئے, بہت مشکل, کہ بیان بہت سی چیزیں آپ پبلکلی کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ ایک ایسے مشن پر ہیں کہ آپ دشمن کو اپنا ویک پوائنٹس نہیں دے سکتے. آپ نے ایک وارئر کے طور پر ہی بہت اسٹرانگلی آگے آنا ہے اور اللہ پہ چھوڑنا ہے. تو یہ کہتی تھی کہ مایوسی کفر ہے, اگر تم ڈپریسڈ اور ڈاؤن ہوگی تو پھر تم کافر ہو. تو یہ چیز نا ہٹ کرتی تھی مجھے, کیونکہ مجھے کلینکل ڈپریشن بھی ہوا ہے ایک ٹائم پہ 2019 کے اندر, جب ایک ہفتہ 5 اگست سے ایک ہفتہ پہلے ایک رومر چلا کہ یاسین صاحب کو انہوں نے قتل کر دیا. تو کوئی کنفرمیشن, اس وقت فون لائنز بند تھیں, کہیں رابطہ نہیں ہو رہا تھا, نہ کشمیر میں نہ دلی میں.
تو وہ ہفتہ میرے لیے بہت قیامت تھی, بہت زیادہ. تو مجھے پینک اٹیکس, مجھے پتہ ہی نہیں تھا پینک اٹیک کیا, پوری باڈی آپ کی شیک کر رہی ہے, آپ چیخیں مار رہے ہیں, آپ کو مطلب کہ آپ فینٹ ہو رہے ہیں, آپ کو ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو رہی ہے, نائٹ میئرز آ رہے ہیں, کچھ چیز حلق سے گزر نہیں رہی ہے, پانی تک نہیں گزرا. تو اس وقت پہ تھوڑی سی مجھے رات کو سونے کی دوائی بھی دی گئی کیونکہ ہاسپٹلائز بھی ہوئی, اور اس وقت میرے پہ تحریک کا ڈبل بوجھ آ گیا ان حالات میں. یہ نہیں تھا کہ میں کوئی گھر میں بیٹھی رہی, دن رات انٹرویوز اس حالت میں دیتی رہی, اور میں ڈیلیگیشن پورے ورلڈ سے آ رہی تھیں. پھر یاسین صاحب کا میسج, گیلانی صاحب کا میسج, تحریک کا میسج, عوام کا, ان کو حوصلہ دینا, پھر کوئی پتہ نہیں ہے اپنے شوہر کا. تو وہ بڑا مشکل دور تھا. پھر اسی دور میں میری والدہ نے کچھ عرصے بعد مجھے کہا کہ بیٹا یہ کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے نیند کی گولیاں لینا, سجدے میں بس رو, سجدے میں گر جاؤ اور اللہ سے مانگو کہ مجھے حوصلہ اور ہمت دے, کیونکہ تم نے ایک خود شادی کی ہے, ساری دنیا سے ٹکر لی تم نے, اور تم نے کنونس مجھے بھی کیا, اور تمہیں روحانی خواب بھی بہت سے آئے اپنے, میرے والد صاحب کے, میرے نانا نانی کے, اور بھی بہت سے روحانی پیغام آئے جب میں یاسین صاحب کو ملی کہ میری ایک اسپریچول کالنگ ہے کشمیر. تو کہتی ہیں وہ کیا تھا پھر, تو تمہیں پتہ ہے وہ ایک مجاہد ہے, وہ اللہ کا مجاہد ہے, اگر وہ زندہ ہے تو وہ غازی ہے, اگر وہ اس راہ میں اس کی جان چلی گی تو خود ہی کہتا ہے یہ جان بہت چھوٹی چیز ہے, تو وہ ایک شہید ہے. تو تم اس لائن کو دیکھو, تمہیں اللہ خود ہمت دے گا. تو پھر میں نے ابرپٹلی وہ رات کی نیند کی گولی بھی لینا چھوڑ دی, اور انہوں نے کہا کہ یہ مت کرو, اور بولڈلی اس کو فیس کرو. اور اس سے ورس فیئر کیا ہے کہ 3.5 سالوں سے جو ہم فیس کریں, اب پھانسی, اب پھانسی, اب پھانسی, چند مہینے بعد پھر پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہے, پھر پھانسی کا. تو اس چیز میں, اس ٹراما میں خاندان نہ جینے میں رہ گیا, نہ مرنے میں رہ گیا, اور نہ رابطے کی اجازت, نہ ان کا کوئی لائر ہے, نہ ان کو فزیکلی پروڈیوس کیا جاتا ہے, آن لائن بھی آئیں تو ان کو میوٹ کر دیا جاتا ہے. کراس ایگزامینیشن میں وہ جو ہے, جو لوگ پریزنٹ کیے جاتے ہیں ان کے سامنے, ان کو کویسچن پوچھنے کے فزیکلی ان کو پریزنٹ نہیں کیا جاتا. تو اتنی زیادہ لیپسز اور جعلی مقدمے اور ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا, غداری پہ پتہ نہیں کون کون سے دنیا جہان کے الزامات لگائے گئے ہیں یاسین صاحب کے خلاف, اور اب ویٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں کس دن انہوں نے پھانسی گھاٹ چڑھانا. تو یہ ورسٹ فیئر کو ہر روز میں فیس کر رہی ہوں, ہر روز, دن اور رات. بہت بار ایسا ہوا کہ آپ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکیں. یاسین صاحب کو جب اس چیز کا پتہ چلتا ہے, کیا کوئی جیل سے انہوں نے آپ کے نام خط لکھا یا آپ کو پیغام بھیجا کہ مت رو, یا آپ کو دلاسا دینے کی کوشش کی؟ بہت ریئر ان کے پیغام آئے, کیونکہ میری مدر ان لا سے رابطہ ہوتا ہے, وہ بھی بہت کم. تو آبویسلی وہ پھر ہمارا پوچھتے ہیں, میرا, رضیہ کا. یہ ہے کہ لاسٹ یہی ہے کہ جب ان کو پتہ چلا میری والدہ از نو مور, تو وہ بہت فون پہ تھے, تو وہ فون ہی گر گیا, جو انہوں نے بتایا شوق میں. تو افسوس کرنے کی بھی ان کو, مطلب کہ ہم سے بات کرنے کی بھی نہیں. تو لیٹر تو بہت دور کی بات ہے, لیٹر لکھنا, فون پہ آواز کا رشتہ ہونا, ویڈیو کانفرنس ہونا, ٹیلی گرام ہونا, ملاقات, وہ تو پتہ نہیں کس جہان میں کرانی ہے انہوں نے. کچھ بھی نہیں, سائلنس. تو یہ آ جاتی ہیں رپورٹس اخباروں کے تھرو کہ اگلی پھانسی کے کیس کی ہیئرنگ کب ہے, اور پھر ان کے تھرو, مدر ان لا کے تھرو. وہ بھی اتنی بزرگ ہو گئی ہیں کہ بھی اب بہت حالت خراب ہو گئی ہے ان کی اب. تو یہ آتی ہیں بس. کتنی مدت سے آپ کی بیٹی نے اپنے باپ کی آواز نہیں سنی؟ 22 فیبروری 2019 لاسٹ تھا. اس دن ہماری اتفاق سے 10th ویڈنگ اینیورسری تھی. تو وہ لاسٹ اس دن انہوں نے وہاں کیک کاٹا, ہم نے اسلام آباد میں, اور اسی رات کو ریڈ ہوئی اور وہ آگے, اور پھر انہوں نے کال کی. ہمیں اتفاق سے واٹس ایپ نیٹ کھلا تھا اس ٹائم پہ, تو انہوں نے کال کر کے مجھے کہا یہ مجھے آگے لینے, کوئی لمبا ہی مجھے لگتا ہے, تو بچی سے بات کرا دو. رضیہ سے بات ہوئی, بہت چھوٹی تھی اس وقت, تو خیر 2019 کی بات. تو اس نے بار بار پاپا سے پوچھا, ویئر آر یو گوئنگ پاپا, پاپا, جیسا بچے ریپیٹ کرتے ہیں. تو ہی سر آئی ایم گوئنگ
فار اوے، میں بہت دور جا رہا ہوں، دور جا رہا بہت دور. تو اس وقت ان کی آواز تھوڑی سی نا ذرا ویک ہوئی جب بچی نے ضد پکڑ لی، مگر بچی کو انہوں نے نہیں کہا میں جیل میں جا رہا ہوں، ہوں. روئے؟ کیونکہ اکثر اس ٹائم پہ میں بچی کو نہیں ہم زیادہ بتاتے تھے کیونکہ چھوٹی تھی، بٹ میں نے کہا اور ٹرامے میں چلا جائے گی. پتہ تو ہے بچی کو بچپن سے ہی جو بہت چھوٹی تھی کہ پاپا از لائک فائٹنگ بگ بیٹل. تو بس وہی تھا لاسٹ کمیونیکیشن. اپنی دختر جان سے بات کر کر روئے کیا فون پر؟ روئے نہیں آواز تھے، لڑکھڑائی تھی؟ روتے نہیں ہیں وہ، مگر ان کی آواز کریک ہوئی تھی، جیسے کہ تھوڑی نمی نہیں آ جاتی، اس طرح کی فیلنگ تھی آنکھوں میں ان کی، شاید آئی ہو، مگر آواز ان کی ذرا ساتھ نہیں دے رہی تھی اس وقت بچی کے سامنے. آپ بحیثیت انسان، آپ کے سینے میں بھی دل ہے، تو کبھی شکوہ کیا؟ کس چیز نے آپ کو یہ فورس کیا کہ اب مجھے سری نگر چھوڑ دینا چاہیے، اب مجھے واپس اپنے وطن پاکستان آ جانا چاہیے، اب یہاں نہیں رہنا بنتا؟ نہیں، میں تو جاتی ویزا پہ تھی، ہوں. آئی میں پاکستانی نیشنل، تو میں نے انڈین نیشنلٹی نہیں لی. جو مجھے کہا گیا کہ آپ کو ویزا ایشوز ہیں تو آپ لے لیں آپ کے، تو وہ تو میں اپنی نیشنلٹی انڈین تو لے نہیں بالکل سکتی نا، انڈین. میرا وہ ایک میرا اپنا پرسنل چوائس ہے. حالانکہ بہت سی ایسی فیملیز جن کی شادیاں وہاں ہوئی ہیں انہوں نے پھر آپٹ کیا انڈین پاسپورٹ کا، میں ان کو نہیں ڈاؤٹ کرتی ہوں، مگر میرا کوئی اپنا ایک تھا کہ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں اپنی گیو اپ کر کے وہ انڈین نیشنلٹی لے لوں. پھر اس میں پھر فیسز آتے ہیں، چیلنجز آتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ مشکلیں بہت سی آئیں. پھر جب میں یہاں واپس آئی ہوں 2014 میں، تو اس کے بعد پھر وہاں فلڈ آ گیا، پھر اس کے بعد برہان کی شہادت، وہ دور تھا جی 2016 برہان کا وانی. بہت ہی خطرناک. پھر اس کے بعد اگلا 2019 کا دور آیا، تو بہت مشکلات فیس کی ہیں فیملی نے وہاں پہ بھی. ہمیں یہاں تھریٹس رہتی تھیں، بہت تھریٹس میں ہم رہتے ہیں انڈیا کی طرف سے، جو وہاں ٹارگٹ کلنگز یہ کرتے ہیں کشمیریوں کی، ہمیں واچ کیا جاتا ہے، تھریٹن کیا جاتا ہے. اور بھی بہت کچھ ہوا ہے میری والدہ کے ساتھ، جس طرح وہ سڈنلی بیمار ہوئی، ٹاکسنز جو ان کو پتہ نہیں کہاں پہ ملے، کیا ہوا. تو یہ تھریٹ میں ہم ہر وقت رہتے ہیں، آر یا پار کشمیری جو لوگ ہیں، اسپیشلی جو تحریک فور فرنٹ پر ہیں. جب سے یہ مودی گورنمنٹ آئی ہے مشال صاحبہ، تب سے بات چیت کے ٹاک کے دروازے تو بالکل بند ہو گئے ہیں. میں پچھلے دنوں آپ کے ایکس کے اوپر پوسٹ وغیرہ دیکھ رہا تھا. کیا بھارتی فوجیں اور بھارتی ٹروپس جو ہیں کشمیری خواتین کو جنسی ہراساں بھی کرتی ہے؟ یہ تو شروع سے ہو رہا ہے، یہ تو ریپ ایز اے ویپن آف وار کشمیری خواتین پہ، بچیوں پہ یوز کیا جاتا ہے. نہ صرف عورتوں پہ، مردوں پہ بھی جیلوں میں سیکشولی ہراس کیا جاتا ہے، ریپ کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو 3rd ڈگری ٹارچر کیا جاتا ہے کہ آگے اولاد نہ ہو سکے، اگلی نسل نہ آ سکے. بچوں کو بھی کیا جاتا ہے. تو ہر طرح کا ٹارچر، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر تو ہم سب میں ہے، میرے اندر بھی ہے. ٹراما میں پوری قوم یہ مطلب کہ یہ آپ کی برین کے ریئیکشنز ہوتے ہیں، آپ کی باڈی کے ریئیکشنز ہوتے ہیں جب آپ کانسٹنٹلی انڈر ریڈار فزیکل مینٹل ٹارچر اینڈ کلاسٹروفوبک آپ کو رکھا، بند کرٹن میں رکھا جاتا ہے ایک سب سے بڑے جیل خانے میں. تو وہاں تو ایوری تھنگ از فیئر، ہر چیز وہ کر رہے ہوتے ہیں، کیمیکل ویپنز، فاسفورس شیلز، ہائیسٹ ریشو ہے وہاں پہ ہاف وڈوز کا. میں خود ایک ہاف وڈو، بٹ آئی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اٹ، بٹ پریکٹیکلی ہوں تو ہاف وڈو ہی. کتنی خواتین کشمیر کی اپنے سہاگ کا انتظار کر رہی ہیں، اور ہاف وڈو جو نہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے شوہر کہاں ہیں، جیل میں ہیں کہ یا مار دیے گئے ہیں، نہ ان کی باڈیز کو واپس کیا جا رہا ہے. تو ان خواتین، کشمیری خواتین کی آواز آپ عالمی عدالتوں تک پہنچانا چاہتی ہیں؟ بہت سے انٹرنیشنل فورمز پہ لے کے جاتی ہوں، بٹ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حکومتی سطح پہ لے کے جا سکتے ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، وہ میں انڈیویجولی نہیں لے کے جا سکتی، وہ حکومت اسٹیٹ لے کے جا سکتی ہے. اور خاص طور پہ جو پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے جب سے ایک دہشت گرد کا میٹر ہندوستان کلبھوشن یادو کا ICJ میں لے کے گئے ہیں، تو میں نے بھی بہت دفعہ اپیل کیا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان بھی لے کے جائے یاسین صاحب کا کیس. میں نے عمران خان کی حکومت میں بھی کہا تھا، میں نے ان کی حکومت میں بھی یہ بات کی ہوئی ہے، اور یہ بہت جگہوں پہ میں نے یہ سٹینڈ لیا ہے.
کہ جب تک کہ ہم انٹرنیشنل یونیورسل جورسڈکشن کے مطابق جو ہے کہ اس کو نہیں اٹھائیں گے، پورے کشمیر کا بھی، اور خاص طور پہ یاسین صاحب کا اور حریت رہنماؤں کا اور کشمیری پرزنرز کا، اور جو وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. اور میں نے خود اپنے اون پہ یو کے کی اور جے کے ایل ایف کے ساتھ، جو ہماری پارٹی بھی ہے یاسین صاحب کی، ان کے لیڈرز کے ساتھ ہائر کی ہیں بیڈ فورڈ لا فرم کی سروسز، اور ایک آفیشیل سبمیشنز فائل کی ہے میں نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر، جو ان کی ورکنگ گروپ ہے آن آربیٹری ڈیٹینشن اینڈ ٹارچر، جس کے اندر یاسین صاحب کا پورا کیس، ان کی ہسٹری، ان کی جو لیگل جو اس کے اندر لیپسز ہیں، ریسٹرکشنز ہیں، ان کی میڈیکل ہسٹری، ان کی میڈیکل کنڈیشن، اس کو بھی ساتھ رکھے. اور فزیکل ہیلتھ نہیں بلکہ ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی ہمیں بہت زیادہ کویسچن مارک ہے، کیونکہ ان کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے، اور مینڈیلا رولز کے وہ خلاف ہے جس انوائرمنٹ میں وہ سالیٹری کنفائنمنٹ ہے. پھر نیچرل لائٹ نہیں ہے، وائٹامن ڈی کی بھی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. فزیکلی ان کو جس طریقے سے باڈی اتنی ویک ہو گئی ہے، میٹالک ان کا ہارٹ ویلو ہے، وہ جو 5 سال سے ایکسپائرڈ ہے، وہ بھی ابھی تک چینج نہیں ہوا. اور یہ اللہ کی طرف سے قدرتی میریکل ہے کہ وہ ہارٹ ابھی بھی ان کا جو ہے وہ بیٹ کر رہا ہے، وہ مشین والا ہارٹ ویلو جو آرٹیفیشل ہے. یہ ورنہ تو 5 سال پہلے وہ ایکسپائر ہو گئی ہے مشین، تو یہ کسی بھی وقت گاڈ فاربڈ فیل ہو سکتا ہے. تو ان کو تو ارجنٹلی ہاسپٹلائز کیا جائے کارڈیاک فیسلٹیز میں اور ریپلیس کیا جائے ان کا میٹالک ہارٹ ویل، مگر کچھ بھی نہیں ہو رہا ان کے ساتھ. یہ تو معجزہ ہے دیٹ ہی از الائیو. ابھی مارکہ حق گزرا ہے آپریشن بنیان المرصوص. اس سے پہلے پلوامہ اٹیک تھا، پہلگام اٹیک ہوا، ایک فالس فلیگ آپریشن بنایا گیا مودی گورنمنٹ کی جانب سے، بھارتی جو افواج ہیں ان کی جانب سے. تو اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن کرنے کی وجہ کیا کشمیری چادر چار دیواری کو پامال کرنا ہے؟ آپ بھی دیکھیں سمجھتی ہیں؟ کشمیریوں کو تو انہوں نے ورس اسکیپ کوڈ بنایا ہوتا ہے. کچھ بھی ان کے ملک میں جو لیپسز ان کے اپنے ہو رہے ہیں، گورنمنٹل بھی اگر آپ دیکھ لیں، کولیپس کری ہے اکانومی، ای وی ایم اسکیمز ہیں، اڈانی امبانی کے بھی اسکیمز ہیں وہ کک بیکس کے حوالے سے، پھر انفیئر قسم کے الیکشنز کے ریگنگز کے پروفس آ رہے ہیں ہر جگہ، پھر اکانومی کریش کری ہے، سبسڈیز کے پیسے نہیں ہیں وہاں پہ، اور اتنی زیادہ انفلیشن ہے وہاں پہ، اور مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ کریں، یونیورسل یونیفارم سول کوڈ کے تھرو آپ دیکھ لیں، پھر اینٹی مائنورٹی بلز ہیں، پھر مسجدوں کو شہید کر کے مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں. بابری مسجد کے اوپر آپ دیکھ لیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، بالکل. مندر کی تعمیر. پھر اس کے ساتھ ساتھ سکھوں کی فارمرز موومنٹ جو چلی ہے، پھر انہوں نے کرسچنز کی فورس کنورژن دلتوں کے ساتھ. تو اتنا انریسٹ ہے، ایک اپنی نلائکی کو بھی کور اپ کرنے کے لیے یہ سارا کہیں نہ کوئی بلاسٹ کر کے اپنے الیکشن جیت لیتے ہیں، بلیم پاکستان اور کشمیریوں پہ ڈال دیتے ہیں. ابھی بھی جو اسٹن یاسین صاحب کی ہیئرنگ تھی، پوری دنیا کا فوکس تھا اس ہینگنگ کیس پہ، اور ان پہ بہت پریشر بھی ہے کہ انفیئر ٹرائل کریں. جو کشمیر کا ٹاپ موسٹ لیڈر ہے اس ٹائم کا، تو ان کو اس طریقے سے پھانسی گھاٹ چڑھانا از ان ایکسیپٹیبل فار دا انٹرنیشنل ورلڈ آلسو، بیکاز یہ ورلڈ آرڈر کا جو پیس ہے یہ اس کو ڈیپٹائز کر سکتا ہے. کیونکہ اگر لیڈرشپ ریز ہوتی ہے تو یہاں تو ساروں نے مسلح جدوجہد پک کرنی ہے، اور یہ تو پھر ہر روز ایک نیوکلیئر تھریٹ جو ہے وہ 10 ٹائم زیادہ بڑھے گی خطے کی. تو چائنا کی اسٹیکس ہیں، امریکہ کی اسٹیکس ہیں، خطے کے سارے لوگوں کی. تو یہ ایک پریشر تھا. تو اس سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ ریڈ فورٹ کا، لال قلعے کا ہو گیا، اور وہ بھی جھٹ کشمیری ڈاکٹرز پہ انہوں نے بلیم ڈال دیا، ایمونیشنز کا، فلانے کا. یہ تو افضل گرو کی پھانسی. تو یہ پلوامہ کا بھی جب اٹیک ہوا آپ کو یاد ہے، اس کے بعد نیوکلیئر کوڈ، وہ بھی ایک فالس فلیگ تھا. پہلگام پہ بھی الیکشنز چل رہے تھے، انٹرنیشنل میڈیا نے مطلب کہ یا پہلگام کا کہہ یاسین دیا. صاحب کی پھانسی کا کیس چل پڑتا ہے الیکشن کے ٹائم پہ، یا ان کے پاس دوسرا کام ہے کہ کہیں نہ کہیں دھماکے، معصوم لوگوں کو مارنا، نہ کوئی پروف، نہ کوئی انکوائری، نہ کوئی انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ قسم کی، نہ کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشنز، اور جھٹ پاکستان کے خلاف جو ہے جنگ شروع کر دینا، کشمیریوں پہ چڑھا دینا. دس از نان سینس. جو اپنی آپ فیلیئرز پہ آپ مطلب کہ ایک الیکشن کے جیتنے کے لیے آپ نیوکلیئر حد تک جا سکتے ہو، تو یو آر مینٹلی ناٹ اسٹیبل. ان کا علاج کرایا جائے، ہی از مینٹلی انویل. اور یہ واقعی ایک سائیکولوجیکل کیس پورے خطے کو، پوری دنیا کو جو ہے وہ آگ کی مطلب کہ تباہی کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں، اس وقت پاکستان نے پہلے ان کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد بھی کیا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے جنگوں کا خاتمہ کروایا ہے. آپ نے ان کو خط لکھا تھا، اور کیا آپ ان تک اپنے شوہر کی آواز پہنچانا چاہتی ہیں؟ کیا ان تک کوئی بات پہنچانا چاہتی ہیں کہ
اب وہ پریشر ڈال سکتے ہیں نا مودی پہ, اور مودی تو ان کے آگے مطلب کہ اس طرح ہے جیسے کٹ پتلی ہے. تو کیا دو ورلڈ میجر پاورز ہیں اس وقت, امریکہ اور چائنا. جی دونوں جو ہیں ان کے کامن انٹرسٹ ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو, کیونکہ ان ہلو کے اکنامک اور سیکیورٹی کنسرنز ہیں خطے میں اور ورلڈ میں, اینڈ دے کانٹ افورڈ بالکل نیوکلیئر ایکسچینج, گاڈ فوربٹ. اور اگر پیس نہیں ہے, آپشن تو دوسرا آپشن ہی کوئی نہیں ہے پاکستان کے پاس اور انڈیا, مطلب جنگ ہی ہے نا. جنگ اور اس کی سلوشن کہاں ہے؟ سلوشن حریت رہنماؤں کے پاس ہے. جو اصل مسئلہ مدعا ہے وہ کشمیر کا ہے. تو وہ جب زندہ ہوں گے تو مسئلہ حل ہوگا. آپ ایک ایک کشمیری کے پاس جائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, اس طرح نہیں حل ہوتے. ان کے ریپرزینٹیوز, ان کے لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور وہ مسئلے کو حل کرتے ہیں اور وہ وے فارورڈ نکالتے ہیں. اور ہماری ماشاءاللہ سے ہماری جو لیڈرشپ ہے, اٹ ہیز نیور بین این آبسٹیکل فار گلوبل پیس, بلکہ ہم نے آؤٹ آف دا وے کشمیری قوم نے اور ان کی لیڈرشپ نے رول پلے کیا ہے کہ پرامن طریقے سے اس مسئلے کا حل. اور پاکستان نے ہمیشہ سے یہی بات کی ہے کہ کشمیریوں کے بغیر کسی بھی قسم کا ڈائلاگ ود انڈیا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ ان کی طرف سے عجیب و غریب شرائط ہوتی ہیں انڈیا کی طرف سے کہ کشمیر کو نہیں ہم ڈسکس کریں گے تو ہم دہشت گردی کو کریں گے جو پاکستان کرے. واٹ نان سینس. ابھی سندھ پہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, بلوچستان میں ٹیرر فنڈنگ میں انوالوڈ ہیں, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ہر طرح کی بیٹنگ, اسپانسرنگ. پھر ابھی بھی دیکھ لیں کیڈٹ کالج میں جو کچھ ہوا, ہائی کورٹ کے اندر جو دھماکے شماکے جو کچھ ہو رہا ہے, اس سے پہلے بھی جتنے ہو رہے ہیں, کشمیریوں کی ٹارگٹ کلنگز پاکستان میں ہو رہی ہیں, آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں. ہماری اپنی فیملی ہٹ لسٹ پر ہے. میری والدہ جس طرح مسٹیریسلی ان کی کڈنیز فیل ہوئے, ٹاکسنس کہاں ان کو کھلائی گئیں, کیسے آئیں. تو ان کا بڑا ایک ریکٹ ہے آر ایس ایس اور را کا, اور انٹرنیشنلی بھی جو ایچ ایس ایس جو سسٹر آرگنائزیشن ہے آر ایس ایس کی, وہ چن چن کے ٹارگٹ کر رہی ہے کشمیریوں کو, سکھوں کو کر رہی ہے. کینیڈا پورا مطلب آپ دیکھ لیں وہاں سکھ لیڈرز کے حوالے سے, امریکہ کے اندر سکھوں کو ٹارگٹ کرنا, کشمیریوں کو تھریٹ کرنا, ان کو ہر لحاظ سے ہراس کرنا. آسٹریلیا میں ان کے ریکٹس پکڑے گئے, قطر کے اندر, یو اے ای کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, سعودیہ میں بھی ان کے بہت سی جگہوں پہ. پاکستان تو کب سے کہہ رہا ہے, ابھی جو ایران اسرائیل وار ہوئی ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا جس نے دھوکہ دیا ہے ایران کو, جو پاکستان کب سے کہہ رہا تھا کہ اٹ از انوالوڈ ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ان پاکستان وایا ایران, وہ آتے ہیں دہشت گرد ڈفرینٹ جو آتے ہیں. تو ایران کو سب سے بڑا دھوکہ انہوں نے دیا ہے. راک نے وہاں پہ انفارمیشن شیئرنگ کی اسرائیل کے ساتھ, ان کی سیکرٹ جو 1500 کے قریب ایرانی جاسوس جو تھے را کے تھے, جو ایران نے پکڑا. اور ابھی افغانستان کو وہ یوز کرنا چاہ رہا ہے. افغانی ہمارے بہن بھائی ہیں, پاکستان نے سب سے زیادہ ان کا ساتھ دیا, شیلٹر دیا ہے اپنے افغان بہن بھائی. مگر وہ اب جس لائن پہ انڈیا ان کو لے کے جا رہا ہے, ایران کا حال دیکھیں. ایران یہ کبھی بھی کسی کا دوست نہیں ہے. انہوں نے ایران کے ساتھ بھی جو غداری کی ہے, پاکستان کا تو خون کا پیاسا ہے جو دہشت گردی کرتا ہے, کشمیریوں کا تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے, مطلب ہر انتہا کراس کی ہے. تو ان کو ٹرسٹ نہ کریں اور ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے. اب دور یہ نہیں ہے کہ خالی کشمیر کو حل کیا جائے. دے شوڈ بی پنشڈ فار آل دیز وار کرائم, جینوسائڈل ایکٹس اینڈ اسپانسرنگ ٹیررزم ان دا ورلڈ. انڈر فیٹف ان کو لایا جائے, اکنامک اور ڈیفینس سینکشنز. یہ پورے ورلڈ کا جو ہے امن جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں, خاص طور پہ آر ایس ایس کی رجیم. آپ نے آر ایس ایس کا ذکر کیا, میں آپ سے آج کا ایک بڑا اہم کوشچن کرنا چاہتا ہوں. آسٹریلین سینٹ کے اندر ایک سینیٹر ہیں, انہوں نے برقع پہن کے موکری کی ہے اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے آسٹریلین پارلیمنٹ کے اندر کہ برقعے کو, اس لباس کو بین کیا جائے. اب اس لباس کو بین کیا جائے, اور جو آسٹریلین پارلیمنٹ سینٹ ہے اس نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا, سینٹ ان کی ممبرشپ ہی معطل کر دی ہے کہ آپ نے توہین کی ہے ہمارے یہاں پہ جو مسلم کمیونٹی ہے اس کی. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو آر ایس ایس آئیڈیالوجی ہے, سروارکر آئیڈیالوجی ہے, اب یہ سرایت کر رہی ہے فار رائٹ ونگ کے جو آسٹریلیا, کینیڈا, ادھر بھی مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے وہ اب آپ نے, ہاں بالکل, نیوزی لینڈ کا بھی آپ کو یاد ہے واقعہ, ٹھیک ہے. پھر آپ نے وہ دیکھا ناروے کے اندر بھی فیشسٹ اس طرح کی ہیں, فرانس کے اندر بھی جو کارٹونز کیریکیچرز بناتے تھے. تو یہ کسی بھی مذہب کو کرنا, مطلب کوئی بھی مذہب, سارے مذاہب جو ہیں وہ قابل عزت ہیں. اور جہاں تک برقعے کی بات ہے تو وہ صرف اسلام میں نہیں ہے, وہ کرسچینٹی میں بھی ہے, جوڈزم میں بھی ہے, اور ایون ہندوازم میں کچھ جگہوں پر ہے. تو یہ مطلب کہ یہ بہت ہی گھٹیا طریقہ ہے کسی کو مطلب کہ موکری بنانا, اینڈ اٹ از ان ایکسیپٹیبل.
کوئی بھی فیتھ بھی الاؤ نہیں کر سکتا اور یونیورسل پرنسپلز بھی الاؤ نہیں کر سکتے. جو یونیورسل ہیومن رائٹس چارٹر ہے اس کا پہلا کلاز ہے دیٹ ایوری ہیومن بینگ ہیز اے رائٹ ٹو آنر, ڈگنیٹی اینڈ فریڈم ریگارڈلیس آف کاسٹ, کلر, کریڈ, ریلیجن. تو اس لیے ہمیں ہیومینٹی کو رسپیکٹ کرنا ہے, ہم نے ڈفرینٹ مذاہب کو کرنا ہے, اور ہم نے فیشزم کو دنیا سے, اور اس تھاٹ کو, ایکسٹریمزم کی جو انٹالرنٹ ہے ٹورڈز ادرس, اس کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا ہے ود آر یونیفائڈ وائسز فار انٹرفیتھ ہارمنی. کمنگ ٹو دا کلوزنگ سیشن, ہم کافی ہارڈ ٹاک بھی کر لی ہے. میں آپ سے تھوڑی سی لائٹر نوٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ایک پینٹنگس کا جو سلسلہ شروع کیا وہ کافی بولڈ اور خواتین کی پینٹنگس وغیرہ, کیا سمجھتی ہیں کہ اتنا جو آپ کی بچپن سے پینٹنگ کا شوق تھا, اس میں پھر آپ کو پوئٹری بھی کافی پسند ہے, تو پینٹنگ اتنی بولڈلی آپ نے کیسے شروع کی؟ آئی ڈونٹ نو. دیکھیں آرٹسٹ کا کوئی, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. آرٹسٹ آرٹسٹ ہے, اب اس کو آپ ڈکٹیٹ کر دیں گے تو پھر وہ آرٹسٹ تو نہیں ہے. بالکل کمرشلزم نہیں ہوتا آرٹ کہ ڈیمانڈ کیا ہے عوام کی, یہ تو آپ کی اپنی ہوتا ہے. جس چیز کو آپ چاہیں آپ ڈرا کریں, پورٹریٹس کریں, کیلیگرافی کریں. کیلیگرافی بھی میں نے تھوڑی بہت اسٹارٹ کی ہوئی ہے, پورٹریٹس میں نے بڑی بنائی ہیں, فگریٹو آرٹ بھی کی ہوئی ہے, پھر اس کے بعد لینڈسکیپس. ڈپینڈس آن یور موڈ. اور آئی تھنک آرٹ شوڈ بی ریبیلیس, آرٹ شوڈ ناٹ بی اسٹیریوٹائپ. دیٹ شوز یور انڈیویجویلٹی. لیو اینڈ لیٹ لیو آرٹ میں ہونا چاہیے. پوئٹری میں آپ کو کون پسند ہے؟ سیدہ فیض احمد فیض صاحب کی پوئٹری آپ کو؟ اور میں کوشش کروں گا کہ یہ پوڈ کاسٹ ان کی فیملی تک بھی پہنچے. فیض صاحب کی کوئی خوبصورت سی یا آپ کے دل کے قریب جو نظم ہے آپ کو بہت پسند ہے, اس کے چند اشعار اگر آپ ہمیں سنانا چاہیں. وہ یاسین صاحب کو بھی بہت پسند ہے, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نام. وہ اکثر یہ گنگناتے بھی ہیں, اور آئی تھنک ان کی بہت سی ورسز ہیں. اور جان ایلیا بھی بہت پسند ہے مجھے. اور پھر یہ غالب بھی, اور انگلش میں آسکر وائلڈ, سلویا پلیتھ, اور ڈانٹے. اور خود بھی میں تھوڑی بہت پوئٹری کرتی ہوں. آپ کا مطالعہ تو بہت ریچ ہے, آپ نے فرانسیسی ادب پسند ہے, پڑھ رکھا ہے. یس, نہیں وہ بہت مجھے شوق ہے پوئٹری کا, مگر اب اتنا کبھی کبھی موقع نہیں ملتا, مگر وہ اس میں بڑا سکون ہے. فلاسفی میں, پوئٹری میں آپ اکیلے بیٹھ کے شاعری کو آپ اس کو پھر ڈسکس کرنا, تو بڑا مزہ آتا ہے. مجھ سے پہلی سی محبت کے چند اشعار آپ کو یاد ہے؟ کچھ عطا کیجیے. سے پہلی سی محبت میرے محبوب. بیسکلی آئی ایم ناٹ ویری گڈ ان لیرکس, بٹ دا اسٹارٹنگ جو ہے مطلب پوری مجھے ان کی غزل پسند ہے, بٹ یہ دس از ون آف مائی فیوریٹس. مجھے پوری بائی ہارٹ ایس سچ یاد نہیں ہے کہ میں آپ کو آپ کر دیں. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان, میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے, تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے. ایک بڑی اچھی, ایک بڑی کمال نظم ہے فیض صاحب کی. اور نور جہاں نے ہی گائی ہے, نور جہاں نے بیوٹیفل. اٹس لائک گیونگ سینٹ ٹو دی سول. بیوٹیفل. میم آخر میں ہمارے ویورز کے نام کوئی پیغام, اور خاص طور پہ ڈائریکٹلی مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پہلے مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کو پیغام دے دیں. آئی تھنک زندگی میں انسان بہت گناہ بھی کرتا ہے, بہت سی ایسی ایکسٹریم میجرز بھی کرتا ہے, مگر جب تک زندگی ہے توبہ کا جو دروازہ ہے کھلا ہے اللہ کے آگے, تو ابھی بھی موقع ہے. میں تو ان کو یہی کہوں گی کہ آپ بھی بی جے پی کے ہیں, واجپئی بھی بی جے پی سے تھے, انہوں نے یہ امن کا دروازہ کھولا, کھلے دل سے کھولا, اور پھر وہ ٹرانسفر ہوا منموہن سنگھ کی طرف. تو اپنے فور فادرز کو بھی دیکھیں کہ کیا کھویا کیا پایا. جب آر ایس ایس نے خود ان کے فادر آف نیشن گاندھی کو اسیسنیٹ کیا تو کیا ملا اس وقت. اور اب جب واجپئی نے امن کا دروازہ کھولا اور کشمیریات کی بات کی, جمہوریت کی بات کی, انسانیت کا جو نعرہ انہوں نے سلوگن, وہ بھی ایک شاعر تھے, تو بہت خوبصورت انہوں نے بھی پوئٹری کیا. تو آپ زندگی چھوٹی سی, آپ اگلی نسلوں کے لیے ایک بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں. ابھی بھی جتنی بھی تباہی آپ نے کی ہے,
تھوڑا سا تنہائی میں آپ جائیں اور آپ ان معصوم خوبصورت کشمیریوں کو دیکھیں کہ کیوں ان کے ساتھ اتنے ظالم ہوئے. وہ تو ہے ہی نہیں آپ کے، وہ تو آزاد پیدا ہوئی آزاد روحیں تھیں. اور نہرو نے خود یونائٹ نیشنز میں لے کے کہ آپ کی یا تو یادداشت کمزور ہے یا ڈائمنشیا ہو گیا ہے یا ایمنیجیا ہو گیا ہے، کہ آپ وہ 35 ایئرز جو پیس پروسیسز کے ہوئے جب یاسین صاحب نے بالکل مسلح جدوجہد کو پرامن میں تبدیل کیا، تو کیا وہ آپ سب بھول گئے جو 7 پرائم منسٹرز انڈیا کے تھے انکلوڈنگ واجپئی، جو واجپئی یاسین صاحب کو ملے، حریت کے رہنماؤں کو ملے، پاکستان کو ملے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہوئی، تو پھر کیا وہ سارے دہشت گرد تھے جنہوں نے امن کا راستہ چنا، یاسین صاحب سے بات کرنا، کشمیریوں سے بات کرنا، ان کو ایک ان کی آواز کو رسپیکٹ کرنا؟ تو خدارا اپنی ہسٹری کو جو ہے وہ مطلب کہ کسی ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالیں، اور اپنے ہی فور فادرز کو ایٹ لیسٹ تھوڑی رسپیکٹ دے کر جو ہے آگے ایک اچھا پیغام لے کے جائیں اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے. میم آپ کو بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھیں مشال ملک صاحبہ، یاسین ملک کی اہلیہ. ہم نے ان سے ان کی آرٹ کے متعلق، ان کے بچپن کے متعلق، ان کے پیرنٹس کے متعلق، یاسین ملک صاحب کے متعلق بہت سی گفتگو کی. امید ہے آپ کو یہ پوڈ کاسٹ بہت پسند آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.